معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے منبع ولایت، بحر علم و حکمت حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس قدر کمالات اور فضائل سے بہرہ یافت فرمایا ہے کہ جن کا شمار کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں۔ آپ کے ان فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جو بڑی معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور کئی علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ چنانچہ امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ اس کی 4 جلد ہے اور اس میں امام حاکم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ، کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو کعبہ کے اندر جنم دیا۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اس بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی نقل کیا ہے، محب الطبری نے بھی الریاض النادرہ میں نقل کیا ہے۔ لیکن یہاں چند باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ فضائل کی حد تک جو روایت ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی فضیلت ہے کہ آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ ایک ایسی روایت سے ہے جو ضعیف، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ چنانچہ امام حاکم نے تو سند کا ذکر ہی نہیں کیا، محب طبری نے الریاض النادرہ میں انہوں نے سند کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ضعیف راوی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے، اسے قطعاً ضروریات دین میں شمار نہ کیا جائے، اسے قطعیات میں شمار نہ کیا جائے۔ ہمارے لوگوں کی طبیعتوں میں افراط اور غلو آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس میں اختلاف کرے سند کے اعتبار سے تو اس کے اوپر الیاذ باللہ اہل بیت یا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے بغض کا فتویٰ لگایا جاتا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ اگر اس کو مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے بغض پہ معمول کیا جائے تو بڑے بڑے ائمہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے نزدیک حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ان میں علامہ ذہبی ہیں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اسی طرح امام نووی ہیں جو ریاض الصالحین کے مصنف ہیں، اور مسلم شریف کی جنہوں نے بہت ساری بڑی عظیم جو ہے انہوں نے شرح لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی ہیں اور بہت سارے ائمہ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ اس روایت کو فضائل کی حد تک مقبول سمجھا جائے اور یہ بات تسلیم کی جائے کہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ مسئلہ قطعیات میں سے نہیں، ضروریات میں سے نہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں صرف مولا مرتضیٰ علی شیر خدا پیدا ہوئے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے، مسلم شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ولدہ حکیم بن حزام فی جوف الکعبہ، کہ حضرت حکیم بن حزام جو ہیں وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر بہت سے ائمہ نے۔ البتہ جو مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی تخصیص ہے وہ یہ ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت مسجد میں ہے۔
یہ کرامت، دونوں کرامتیں کسی ذات میں جمع نہیں ہوئے۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت میسر نہیں آئی کہ کعبہ کے اندر ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ تو دوسرا کنسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی ولادت کا بعض ضعیف روایات کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن اس سے زائد کچھ تفصیل نہیں ہے۔ ہمارے واعظین وہ روافظ کے ذاکرین سے متاثر ہو کر بڑے لمبے چوڑے جناب اس میں وہ مثالیں لگا کر عوام کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی، یا ایک بہت بڑا سانپ تھا، یا حضرت مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی 3 دن اور سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے دیکھا۔ اس طرح کی کوئی تفصیل کتب احادیث کے اندر نہیں آئی۔ تو آپ اپنی طرف سے مولا علی کی طرف کوئی بات منسوب کریں، من گھڑت بات منسوب کریں، تو کیا اسے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ لہٰذا جو حقیقت پسندی ہے وہ یہ ہے، حقیقت پسندی اسی میں ہے کہ ہم مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف صرف اسی بات کو منسوب کریں جو سند صحیح کے ساتھ یا کم از کم سند ضعیف کے ساتھ ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔